الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً آخری نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا۔ پچھلے ہفتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار کیا ہے، اس سے متعلق کچھ باتیں ہوئی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس طرح سے مطلوب ہے اور محبت میں کیا کچھ چاہیے۔ آج ہم گفتگو کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے سلسلے میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق امتی پر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر تو کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ کوئی جنت میں جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق مانے بغیر بھی کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے حقوق ہیں، چند ایک کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق امتی کے اوپر کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا حق امتی پر بنتا ہے، خاص کر کے مسلمانوں پر بنتا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کیا جائے، اور آخری نبی بنا کر کے دنیا کے اندر آپ جو بھیجے گئے اور جو کچھ دے کر کے آپ دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے، اس کو قبول کیا جائے، اس کو مانا جائے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ساتھ ساتھ آپ جو کچھ دنیا کے اندر لے کر کے آئے وہ سب سچ ہے، اس کی تصدیق کی جائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ، کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اور اس طرح کی آیات آپ کو قرآن کریم کے اندر بہت ساری مل جائیں گی، جس میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ بیان فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، یا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے حوالے سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق یہ بنتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر دے کر کے جو کچھ بھیجے گئے اس کو بھی بلا چوچرا تسلیم کیا جائے اور اس کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، کہ جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے تو ایسے کافروں کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان یہ اول نمبر پر آتا ہے، اور اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی خبر سنتے تو آپ کو جب اس کے بارے میں پوچھا جاتا آپ سے تو آپ فوراً کہتے کہ میں مانتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، معراج سے جب واپس آئے تو مشرکین نے کہا نا کہ آپ کا جو ساتھی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم بیت المقدس گئے تھے، بیت المقدس گئے تھے، جبکہ اتنا فاصلہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو میں اس کی بات کی تصدیق کرتا ہوں، میں مانتا ہوں، اور اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق پڑا۔ تو یہ ہے مومنوں کی صفت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ علم ہو اس کو بلا چوچرا ایکسیپٹ کر لے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ثابت ہے اسے تصدیق کیا جائے، اسے مانا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیے بغیر کوئی جنت کے اندر جا ہی نہیں سکتا ہے۔ اور یہ وہی جز ہے
کہ جسے انسان اقرار کر کے اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ ایمان کے ارکان میں سے پہلا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا جائے، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کو مانا ہی جائے، لیکن ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا جائے۔ اس لیے آپ حدیث میں دیکھیں گے، بہت ساری حدیثوں میں، ایک حدیث کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ لوگوں سے مجھے جنگ کرنے کا حکم ملا ہے، جہاد کرنے کا، قتال کرنے کا حکم ملا ہے، یہاں تک کہ لوگ یہ گواہی نہ دے لے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر کے ہی ایک شخص اسلام کے اندر داخل ہو سکتا ہے، بغیر گواہی دیے، رسالت کا اقرار کیے بغیر کوئی جنت میں جا ہی نہیں، کیا نبی اسلام میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العالمین کی الوہیت کو ماننے کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار یہ ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص میرے بارے میں سنے اور ایمان نہ لائے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہو سکتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، کہ وہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا یسمع باحد من هذه الامہ، کہ اس امت سے جو کوئی بھی میرے بارے میں سنے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، یہودی ہو یا نصرانی ہو، جو بھی ہو، ثم یموت، پھر وہ مر جائے، ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، اور جو کچھ دے کر کے میں بھیجا گیا اس پر وہ ایمان نہ لائے، الا کان من اصحاب النار، آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم یہودی ہیں، ہم نصرانی ہیں، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے، کیا جنت میں جائیں گے؟ اب لوگ دیکھتے ہیں نا، کہتا ہے نا کہ ہاں جنت میں جانے کا پرسنٹیج ہے، یہ میرے بھائی ممکن ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دے کر کے دنیا کے اندر بھیجے اسے ایکسیپٹ کیے بغیر، قبول کیے بغیر کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، الا کان من اصحاب النار، کہ مرنے سے پہلے چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نصرانی ہو، میرے اوپر جب تک وہ ایمان نہ لائے، میرے بارے میں سنے اور ایمان نہ لائے اور جو کچھ میں دے کر کے بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہ کرے، تب تک وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے، وہ جہنمی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا یہ پہلا حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک دوسرا حق ہم یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ مانا جائے اور بندہ کے ساتھ ساتھ رسول تسلیم کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بندے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا منصب دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا۔ اور کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے تو وہ بندہ ہو ہی نہیں سکتے، نہیں، آپ بشر تھے اور بشر میں سب سے افضل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے رسالت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ اسراء کہ شروع میں ہی پہلی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا کہ پاک ہے وہ اللہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصہ میں کہاں لے گیا؟ مسجد اقصیٰ تک لے گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا۔ یہاں اس آیت کے اندر کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا بعبدہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بندے تھے۔ اور صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات میں غلو کرنے سے روکا اور یہ بیان فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ مجھے اس طرح سے نہ بڑھانا جس طرح سے عیسائیوں نے عیسیٰ کو بڑھایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ماننا۔ اور تشہد میں ہم پڑھتے ہیں نا، تشہد میں گواہی دیتے ہیں نا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دیکھیں یہاں پہلے عبدیت کا ذکر آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بندے ہیں،
پھر اس کے رسول ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ مانا جائے، اور پھر بندوں میں آپ کو سب سے اعلیٰ مقام، سب سے اعلیٰ رتبہ ملا ہے، جو رسالت کا رتبہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اونچا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور یہاں اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ مان لیا جائے تو ظاہر سے بات ہے کہ بندہ یہ رب ہو ہی نہیں سکتا ہے، بندہ کبھی رب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب جو لوگ بندہ ماننے سے، بشر ماننے سے، انسان ماننے سے انکار کرتے ہیں، وہی لوگ غلو کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بندے ہیں، یعنی انسانوں میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور انسانوں میں ہی اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ مقام، یہ رتبہ دیا کہ آپ رسول بنائے گئے، اور آپ کو سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا مانا گیا، اور سب سے اونچا مقام آپ کو حاصل ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ تسلیم کرنے میں یہاں بات بندہ سمجھ لے گا کہ یہ رب نہیں ہو سکتے، یہ الہ نہیں ہو سکتے، اور ان سے وہ ساری چیزیں طلب نہیں کی جا سکتی جو اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو باطل پرستوں کی یہاں تردید ہوتی ہے، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا، مشکل کشا اور داتا اور کیا کیا سمجھ کر کے پکارتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ جو رب کی صفت ہے، جو اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ خاص کر رکھا ہے، وہ نبی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ نبی ہیں، اور نبی کو وہی کچھ معلوم ہے، وہی کچھ حاصل ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ مانا جائے۔ اسی طرح سے ایک تیسرا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بنتا ہے کہ نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کرنے کو کہا ہے اسے اللہ بجا لایا جائے، اس سے کیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کوئی کامرانی حاصل کر ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی نہ کر لے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتوں میں اور بہت ساری جگہوں میں اس بات کو بیان کر دیا گیا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں تک بھی آیا ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا کہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، کیا ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ ہاں، سننے کے بعد بھی اب کیا کرو؟ منہ مت موڑو، نافرمانی نہ کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ رب العالمین نے واجب قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت اور رسول کی فرمانبرداری کو ضروری گردانا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیے بغیر کوئی فلاح یاب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول تمہیں جو کو دے اسے لے لو، جس چیز سے منع کرے اسے رک جاؤ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے ہوگی، کس طرح ہوگی؟ صحابہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بجا لاتے تھے اور کس طرح سے اطاعت کرتے تھے، آپ دیکھ لیں، بہت ساری مثالیں مل جائیں گی اس کی کہ صحابہ کرام کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کوئی بات سنتے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتلاتے تو بلا چوچرا اس کو ایکسیپٹ کر لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجاوری کرتے جب بھی آپ حکم دیتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے جب یہ بات کہی، جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر ہے کہ لعن اللہ الواشمات والموتشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن، کہ وہ روایت ہے نا جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہے گودنے والی پر، جو گدواتی ہیں نا، جو عورتیں رنگ بھرواتی ہیں سیاہ رنگ، تو گودنے والی پر، گدوانے والی پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح سے چہرے کے بال اکھڑوانے والی پر بھی لعنت ہے، اور جو خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے دانتوں میں کشادہ کچھ فاصلہ دلواتی اس پر بھی لعنت ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات ایک عورت کو پہنچی جو بنی اسد سے تھی، جس کو ام یعقوب کہا جاتا ہے۔
تو اس کو جب بات پہنچی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے فرما رہے تو وہ ان کے پاس آئی، اور آنے کے بعد وہ بولی کہ آپ اس طرح سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے گدوانے والی پر، گودنے والی پر، اور یہ کروانے والی پر؟ میں تو قرآن میں کہیں نہیں دیکھی ہوں، یعنی قرآن میں مجھے کہیں اس طرح کی بات نہیں ملا، یا اس طرح سے میں نے کبھی کہیں پڑھی نہیں ہوں۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا کہ آپ قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھی ہو، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول تمہیں جو کو دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے اسے رک جاؤ۔ بولی کہ ہاں پڑھی تو ہوں۔ کہا یہی تو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدوانے سے اور گودنے سے اور اسی طرح سے چہرے کے بال اکھڑوانے سے منع فرمایا ہے، یہ لعنتی فعل ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ آپ کی بیوی بھی تو کرواتی ہے یہ سب۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ جا کر کے دیکھ لو۔ گئی، اس کو کچھ نہیں ملا اس طرح کی چیز، اس کی بیوی کے یہاں کچھ نہیں ملا۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اگر یہ سب کچھ کرتی میری بیوی تو وہ میرے ساتھ ہوتی، وہ نہیں ہوتی وہ میرے ساتھ۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو کرنے کو کہے اس کو کیا جائے، جسے منع کرے اس سے رک جائے۔ یہی تو اطاعت ہے، یہی تو فرما برداری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جہاں آ جائے کسی کی بات نہیں سنی جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے اسلام نے روکا ہے، سختی سے منع کیا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اس کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اسے کوئی مصیبت نہ پکڑ لے، کوئی مصیبت میں مبتلا نہ کر دی جائے، اسے اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے سے کس طرح سے اللہ رب العالمین ڈرا رہا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ جنت میں جانے کا ایک سبب ہے۔ قرآن میں اللہ نے بیان فرما دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ایسی جنت کے اندر داخل ہوگا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، نہریں بہہ رہی ہوں گی، ایسی جنت میں ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت کے اندر جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا، چونکہ وہ انکار کرنے والا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا کہ اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ اب جان لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کس طرح ضروری ہے اور کس قدر لازم ہے کہ رسول کی اطاعت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا کوئی شخص، اور کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ ساری امت ساری جماعت یہ جنت کے اندر جائے گی اللہ کہ اگر کوئی جماعت انکار کرے۔ آپ نے کیا فرمایا الا من ابا، قالوا ومن یبا یا رسول اللہ، کون ہے جو آپ کا انکار کرے گا، آپ کو نہیں مانے گا، وہ کون شخص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت کے اندر جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ کیا کیا، اس نے گویا کہ انکار کیا، اس نے گویا کہ انکار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے امت کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین کے بعد سب سے زیادہ محبت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کی جائے، اور اس سلسلے میں
پہلے بتلایا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سے محبت مطلوب ہے اور کس طرح سے ہمیں محبت کرنی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر کوئی جنت کے اندر جا نہیں سکتا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے محبت کرتا ہے وہ ایمان کی لذت کو حاصل کرتا ہے۔ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ تین چیزیں جس کے اندر آ جائے وہ ایمان کی چاشنی کو محسوس کر لیتا ہے۔ اس میں سے کیا؟ اللہ اور اس کے رسول دنیا کے سارے لوگوں سے یا دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہو، زیادہ پیارے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ بہت ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کریں، حد درجہ، مال، اولاد، بیوی، بچے، سب کچھ۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ یہ سب کہ باپ، بیٹے اور اولاد اور بیویاں سب سے زیادہ محبوب، یہ کنبے، قبیلے اور جو کچھ ہے سب سے زیادہ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اولاد، اس کے باپ اور دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک تو سارے لوگوں سے یا ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہے، لیکن میری جان سے زیادہ محبوب نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ابھی نہیں ہوا، ابھی مومن نہیں ہوئے۔ پھر حضرت عمر کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے، تو آپ نے فرمایا الان یا عمر، اب مومن ہوئے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا جائے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں بات آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا جائے۔ یہ تعظیم، توقیر، احترام یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو لوگ تعظیم نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو لوگ استہزاء، ٹھٹا اور مذاق کرتے ہیں، ایسے لوگ بدبخت ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ رب العالمین نے سب سے افضل بنا کر کے بھیجا، جس کی عزت و توقیر ہر حال میں ضروری ہے، ہر آن مطلوب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ نے جس طرح سے تعظیم پیش کیا وہ ہمارے سامنے آئیڈیل اور نمونے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ نے فرمایا تاکہ تو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس کی تعظیم کرو، عزت کرو، توقیر کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ضروری ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ، کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ جو لوگ رسول پر ایمان لاتے ہیں، فَالَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لاتے ہیں یا ایمان لائے اور اس کی مدد کی، اس کی عزت و توقیر کی، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ جو نبی کی عزت کرتے ہیں، نبی کی تعظیم کرتے ہیں، نصرت کرتے ہیں، یہی لوگ فلیاب ہونے والے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام نہایت ہی ضروری ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کیا ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ کہا ہے اس کو نہ مانا جائے، یا اللہ کے ساتھ ادب سے پیش نہ آیا جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش نہ آیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا قوموا للہ قانتین، باادب کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ دیکھیے یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، جس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز میں باتیں کرتے ہو، آواز اونچی کر کے باتیں کرتے ہو، اس طرح سے تم آپ نبی کے سامنے بات نہ کرو یا نبی سے بات نہ کرو۔ کیوں؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ بے شعوری میں تمہارے اعمال ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ جب آیت نازل ہوئی، بنی تمیم کا ایک لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک امیر آپ اس میں مقرر کر دیں۔ امیر مقرر کرنے کی بات آئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کا نام لیا کہ اس کو مقرر کر دیا جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے کا نام لیا، اقرا بن حابس کا نام لیا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ تو میری مخالفت کرنے پہ اتر جاتے ہیں حضرت عمر سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کے خلاف نہیں کہتا، بس یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کر دیا جائے۔ ان دونوں میں آپس میں کچھ باتیں ہونے لگی اور دونوں آواز بلند کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کو اتارا۔ اس آیت کو اتارنے کے بعد صحابہ کو یہ بتلایا کہ نبی موجود ہے اور اس کے سامنے تم اس طرح سے آواز بلند کر کے یا آواز اونچی کر کے تم بات کرتے ہو، صحیح نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالکل پست آواز میں بات کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے پوچھتے تھے کہ تم نے کیا کہا حضرت عمر سے۔ دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب صحابہ کس طرح سے کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے اترنے کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل پست آواز میں دھیمی آواز کر کے بات کرتے تھے۔ اور اس لیے ثابت بن قیس کے بارے میں آتا ہے، ثابت بن قیس بن شماس، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چھوڑ دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ یہ ثابت نظر نہیں آ رہا ہے، کیوں نہیں آتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں تو ہم جا کر کے پتہ لگاتے ہیں، نہ آنے کی وجہ پوچھتے ہیں کہ کیوں آپ نہیں آتے ہیں۔ تو وہ گئے، ایک روایت کے اندر ہے جیسا کہ سعد بن معاذ جو کہ ان کے پڑوسی تھے وہ گئے ان کے یہاں، اور جب وہ گئے تو سر نیچے کر کے وہ اسے رو رہے تھے، پوچھے کہ کیا بات ہے؟ تو ثابت بن قیس نے کہا کہ میرے تو سارے اعمال برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے میرے سارے اعمال، کیونکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں اونچی آواز میں بات کرتا تھا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت اس وجہ سے نہیں آ رہے ہیں کہ وہ کرے کہ ہمارے اعمال سب برباد ہو گئے ہیں، میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں اونچی آواز سے، کیونکہ ان کی جو آواز تھی نا وہ ویسی فطری آواز تھی، اس حساب سے وہ جب بھی بولتے تھے اونچی آواز میں بولتے تھے۔ تو اب ان کو لگا کہ قرآن میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اسے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم کو شعور بھی نہیں ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سعد بن معاذ آئے اور جب اس کا ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا کر کے ثابت سے کہہ دو کہ تم جنتی ہو، تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوئے۔ یعنی یہ جان بوجھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح سے آواز بلند نہیں کرتے تھے، اس کی عادت تھی اس حساب سے بولنے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کی بولنے کی عادت ہوتی ہے، کوئی بھی بات بولتے ہیں تو اونچی آواز میں بولتے ہیں، تو ان کی عادت تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر بھیجوائی اور بتلایا کہ تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوئے، تم جنتی ہو۔ تو دیکھیے صحابہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس و لحاظ رکھتے تھے، کس طرح سے احترام کرتے تھے، ادب کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں جب اس طرح سے خاموشی سے
خاموشی اختیار کرنے کو جب کہا جاتا تو اس حساب سے وہ خاموشی اختیار کرتے. یہ ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کرتے تھے. اور اس سلسلے میں وہ روایت بڑی مشہور ہے صلح حدیبیہ کے موقع سے. عروہ بن مسعود ثقفی جو کہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، قریش کی طرف سے یہ نمائندہ بن کر کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے کے لیے. تو عروہ بن مسعود ثقفی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا جو معاملہ دیکھا نا، یہ جا کر کے قریش کے سامنے بھی بیان کیا. جب یہ واپس گئے قریش کے پاس تو جا کر کے انہوں نے کیا کہا کہ میری قوم کے لوگ، اللہ کی قسم میں بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، قیصر و کسریٰ کے پاس بھی گیا ہوں، نجاشی کے پاس بھی گیا ہوں، لیکن جس طرح سے محمد کے اصحاب محمد کی تعظیم کرتے ہیں، اس طرح سے تعظیم کرتے ہوئے میں نے وزراء کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ اپنے بادشاہوں کو اس طرح سے تعظیم کرتے ہوں. یعنی بادشاہوں کو میں نے نہیں دیکھا کہ اس طرح سے ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کے جو پیروکار ہیں، اس طرح سے تعظیم کرتے ہوں جس طرح سے محمد کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور عزت کرتے. اور پھر انہوں نے بیان کیا کہ محمد جب کھنگالتے ہیں، کچھ تھوک پھینکتے ہیں تو ان کے ساتھیوں میں سے کسی کے ہاتھ پر گرتا ہے تو وہ لے کر کے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا ہے. اور جب حکم کرتے ہیں کوئی کام کرنے کو تو ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگتے ہیں کہ ہم وہ کام کریں، پہلے ہم کر کے لائیں. اور پھر جب بولتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ساتھیوں کے بیچ میں بولتے ہیں، سامنے میں بولتے ہیں، تو وہ سب اپنی آواز دھیمی کر لیتے، پست کر لیتے تھے. اور ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت توقیر اس قدر ہے کہ وہ تو نگاہ ملا کر کے نبی سے بات نہیں کرتے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت جو صحابہ کرتے تھے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کرتے تھے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر میں سے قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم آپس میں جس طرح سے ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح سے رسول کو مت بلاؤ. اس کے کئی ایک مفہوم لیے جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو تو جس کو بلاتے ہو وہ آتا بھی ہے، نہیں بھی آتا ہے، لیکن رسول جب بلائے تو تم کو آنا ہے. یا تم جب رسول سے بات کرتے ہو تو اس طرح سے بات مت کرو اونچی آواز میں جس طرح سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، یا جیسے تیسے بات کر لیتے ہو اس طرح سے بات نہ کرو. یا اس کا مفہوم یہ بھی ایک لیا جاتا ہے کہ رسول کی جو دعا ہے تمہاری دعا سے مختلف ہے، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے جو دعا دیتے ہو تو اس طرح سے رسول کی دعا کو مت سمجھو، یعنی ان کی دعا قبول ہوتی ہے، ان کا تو مقام ہی الگ ہے. تو یہاں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ رسول کے بلانے کو ایسا نہ سمجھو جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. اس لیے حدیث آتا ہے نا کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، نہیں آئے. نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں نہیں آیا ہو؟ کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا اللہ رب العالمین نے نہیں کہا کہ رسول کی بات مانو؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. سورہ انفال کے اندر، سورہ انفال میں اللہ رب العالمین نے جو ذکر کیا ہے، کیا ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کرو. جب بھی بولا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب تمہیں بلائے وہ چیز کی طرف جس میں تمہارے لیے زندگی ہے تو آ جاؤ. دیکھیں کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے میں اور عام آدمی کے بلانے میں یہ فرق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جائے. اور صحابہ نے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیسے کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب صحابہ تھے تو جان و مال سے انہوں نے مدد کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کس حساب سے کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلائیں گے، شرک و بدعت
کو روکیں گے، گمراہی اور فساد کو مٹائیں گے، دین کی تبلیغ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جھوٹ بولے تو اس کے حوالے سے ہم اسے نمٹیں گے۔ یہ سب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آل کے لوگ تھے، آپ کے جو خاندان کے لوگ تھے، ان سب کی مدد کرنا، یعنی مال و اولاد سے وہ صحابہ نے کیا بھرپور، ان کی مدد کی اور ہیلپ کیے صحابہ نے۔ تو یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی غلط چیز پھیلائے یا کوئی جھوٹی بات بیان کرے تو اس کو روکے، دفاع کرنا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی جان بوجھ کر کے میرے اوپر جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو جو لوگ جھوٹی روایت بیان کرتے پیش کرتے ہیں انہیں ہم ڈرائیں، انہیں ہم کہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو جہاں لوگ جھوٹی بات بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہاں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دفاع کریں اور یہ بتائیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل و نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں بھلائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ہی خیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کر کے اگر کوئی اور کی زندگی کو نمونہ سمجھے گا اور اس کی زندگی کے حساب سے جیے گا تو کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، یہ اس کے لیے ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، ان کے لیے آئیڈیل و نمونہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چونکہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، اور اس سلسلے میں آپ دیکھیں صحابہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ سمجھتے تھے۔ کہیں کوئی بات آ جاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں فرمان ہوتا، وہیں وہ رک جاتے، اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ اس طرح سے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ عمل انجام دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس گئے نا، اور جا کر کے کیا کہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، تمہارے اندر نفع نقصان کی صفت نہیں ہے، تو نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، میں صرف اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، بوسہ دیتے ہوئے دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استلام کیا بوسہ دیا۔ کسی نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اس حساب سے کرنا ہے کہ جہاں بھیڑ ہو یا اس حساب سے رش ہو تو کیسے کرے؟ کہے کہ بھائی میں تو یہی جانتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استلام کیا اور بوسہ دیا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیل اور نمونہ کب ہے؟ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری زندگی ہر لائن میں، ہر معاملے میں آپ کو رہنمائی ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کا معاملہ ہو، کھانے پینے کا معاملہ ہو، پیشاب پخانہ کا معاملہ ہو، اور اس طرح سے آپ دیکھیں نا دنیا کے اندر کس طرح سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن جب کھنگالتے ہیں، جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کھوکھلا ہے، صرف دعویٰ کرتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بالکل آ رہی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بالکل دور ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں لاگو کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے معاملات کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے عقائد رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب کو کس حساب سے مانتے تھے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ہر لائن میں کہ دوسرے کے ساتھ کس حساب سے ہم پیش آئے، بڑے کے ساتھ ہم کس طرح سے پیش آئے، چھوٹے کے ساتھ ہم کس طرح سے معاملہ کریں، یہ سب ساری چیزیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے اس کی زندگی سے ملے گی، کہ صحابہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل سمجھ کر کے کس حساب سے عمل کرتے تھے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختلاف کے وقت فیصلہ مانا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ہی اصل حکم مانا جائے یا فیصلے کو ہی تسلیم کیا جائے،
اس کے علاوہ کسی اور کی طرف جھانکا نہ جائے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ یا اللہ فرما رہا کہ اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اپنے امراء، تم اپنے میں سے جو امیر ہے تمہارے، یا علماء ہے، یا جو امیر جس کو کہا جاتا ہے حاکم، اس کی بات مانو۔ اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اور دیکھو اس طرح سے صحابہ نے، یعنی دیکھیے اس طرح سے صحابہ کے دور میں ہوا نا، جھگڑے ہوئے تو ایک کھیت کو پانی پلانے کے حوالے سے جب معاملہ آیا تو آپس میں اختلاف کیے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا کہ نہیں، جب تک پانی پورے کھیت میں پڑ نہ جائے تب تک پانی نہیں چھوڑنا دوسرے کے لیے۔ ایک انصاری کے ساتھ معاملہ ہوا نا، زبیر کے ساتھ، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم آنے کے بعد اگر کوئی آدمی خلاف ورزی کرتا ہے، یہ بھی ہلاکت و تباہی کی طرف لے جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں حکم موجود ہے اور کسی معاملے میں کسی کے اختلاف ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرے، اور اللہ رب العالمین کا جو فرمان ہے قرآن ہے اس کی طرف رجوع کرے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر بیان فرما دیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے آپسی اختلاف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل تسلیم نہ کر لے، یعنی فیصلہ کرنے والا حاکم نہ مان لے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ سنا دے اس میں کوئی حرج بھی محسوس نہ کرے، کوئی تنگی محسوس نہ کرے، بلکہ بلا چوچرا اس کو ایکسیپٹ کر لے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فیصلہ اور حاکم تسلیم کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے حساب سے ہی عمل کیا جائے اور اسی کو اپنایا جائے گا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو مقام دیا، جو رتبہ دیا ہے، اسی مقام پر آپ کو رکھا جائے، اس مقام سے آگے نہ بڑھایا جائے۔ اور اس سلسلے میں پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں غلو کرنے سے منع فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور انسانوں میں سب سے افضل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر نہیں ہوتی تھی، ہاں اللہ رب العالمین وہی کے ذریعے سے جس چیز کے بارے میں آپ کو بتلا دیتے وہی آپ جانتے تھے، لیکن آپ غیب نہیں جانتے تھے، غیب نہیں جانتے تھے۔ تو جو صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اسی کو ہم مانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہم غلو نہیں کریں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ غیب جانتے تھے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، کہ میں نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے کی جو چابیاں ہیں وہ سب ہمارے پاس ہیں، اللہ کے جو خزانے ہیں وہ، اور اسی طرح سے میں غیب نہیں جانتا۔ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، یہ سب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جو مقام ہے، جو رتبہ ہے، اسی مقام اور رتبہ پر رکھا جائے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں تھے بلکہ یہ اللہ کے رسول تھے اور یہ آخری نبی تھے، یہ خاتم النبیین تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے کہ اگر آپ دنیا کے اندر کوئی جھوٹا کذاب اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو ہم اس کی بات نہ مانیں، اس کو جھٹلائیں کہ آپ جھوٹے ہیں، کیونکہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو آخری نبی نہ مانا جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آخری نبی بنا کر کے بھیجے گئے، اور آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھرانے والے، آپ کے جو صحابہ ہیں، ان سب سے محبت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں ان سے محبت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھرانے والے ہیں ان سب سے محبت کی جائے۔ اور
اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے کے بارے میں حدیث کے اندر آیا ہے، اور اس کے بہت زیادہ فضائل ہے اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور مومنوں کو حکم ہوا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا اس آیت کے بعد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا کہ سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے کہ کیسے ہم آپ پر سلام کریں گے، لیکن درود کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں، یعنی درود کے کلمات ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کون سے کلمات ہیں جس کے ذریعے سے ہم آپ پر درود کہیں یا درود بھیجیں۔ سلام کا طریقہ وہی جو اتحیات میں ہے نا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام کا طریقہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کا طریقہ بتایا ہے جو درود ابراہیمی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ یہ افضل درود ہے، سب سے افضل ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کلمات لوگ فی العالمین، حدیث صحیح حدیث کے اندر ہے فی العالمین انک حمید مجید، اس طرح کے ہے۔ تو کثرت سے درود بھیجنے کے بارے میں حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بعشرہ، کہ جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ رب العالمین 10 رحمت نازل فرمائے گا۔ اسی طرح سے حدیث کے اندر ہے کہ جو میرا نام سنے اور میرے اوپر درود نہ بھیجے ہے نا، تو وہ بخیل آدمی ہے۔